بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیت اکرمہ یقول سمیت ابا ہریرہ یقول ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر ويسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفیان بکفه فحرفها وبدد بین اصابعه ويسمع الکلمہ فیلقیها إلی من تحتہ ثم یلقیها الآخر إلی من تحتہ حتی یلقیها علی لسان الساحر او الکاہن فربما ادرک الشہاب قبل ان یلقیها وربما القاها قبل ان یدرک فیکذب معها مئة کذبہ فیقال الیس قد قال لنا یوما کذا و کذا کذا و کذا فیصدق بتلک الکلمۃ التی سمع من السماء۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 4251۔ ترجمہ ہے، اکرمہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب آسمان پر کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس کا حکم صادر ہوتا ہے۔ دنیا میں بادشاہوں کے احکام صادر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ایک خاص طرح کے جلال کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، تو آسمان و زمین کے بادشاہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان پر کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی بات کے امتثال میں سراپا عاجزی ہو کر اپنے پر مارتے ہیں، یعنی گویا ان کے ہاں امتثال امر، جیسے کہ کوئی جھک کر بات کرے تو ایک طرح سے پروں کی آواز آتی ہے اس موقع پر، یہ اس طرح کی آواز ہوتی ہے جس طرح چکنے پتھر پر کوئی زنجیر کھینچی جائے۔ پھر جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ جس میں فرشتے بھی اندیشہ، خوف محسوس کرتے ہیں کہ معلوم نہیں بارگاہ عزتی سے کیا حکم صادر ہو جائے گا، لیکن جب دلوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا حکم آیا، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے ابھی کیا فرمایا ہے، یعنی جو اس وقت جلال کی صورت ہوتی ہے اس میں بعض اوقات خوف سے اور اندیشے سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ پوری بات کے سننے میں کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ تمہارے پروردگار نے ابھی کیا فرمایا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں اس نے حق ہی فرمایا ہے اور وہ بلند مرتبہ ہے، بڑی شان والا ہے۔ یعنی وہ سب کے سب ایک دوسرے کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ حکم صادر ہوا ہے وہ زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے صادر ہوا ہے، اس کے حق ہونے میں کیا شبہ ہے، اور پھر وہ بات بیان کرتے ہیں۔ پھر کوئی چھپ کر سننے والا اس کو سن لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات کا جس طرح ہمارا دنیا کی دوسری مخلوقات سے اتصال ہے، گھر میں کوئی بلی رکھی ہوئی ہے اور کوئی کتا رکھا ہوا ہے، اور اگر دیہات میں ہیں تو جانوروں ہی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دنیا کی دوسری مخلوقات سے جیسے ہمارا اتصال ہے، اسی طرح جنات کا فرشتوں سے اتصال ہے، یعنی وہ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر کوئی چھپ کر سننے والا اس کو سن لیتا ہے، اور یہ چھپ کر سننے والے اوپر نیچے ہوتے ہیں، یعنی ان میں جنات میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو اسی ٹو میں ایک دوسرے سے اوپر نیچے کھڑے ہوئے انتظار کرتے ہیں خاص موقعوں پر کہ اب کوئی بات آئے گی اور ہم اس کو جانیں گے۔
سفیان نے اس کی صورت اپنے ہاتھ سے اس طرح سمجھائی کہ اس کو جھکایا اور اس کی انگلیاں پھیلا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا وہ نیچے سننے کے لیے ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک اس بات کو سنتا ہے اور سن کر نیچے والے کو القاء کرتا ہے، یعنی اب وہ بات جو اوپر جانے میں کامیاب ہو گئے ہوتے ہیں وہ وہاں سے اچک لیتے ہیں اور نیچے اپنے دوسرے ساتھیوں کو وہ بات بتانا شروع کرتے ہیں۔ پھر نیچے والا اس سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ وہ اسے ساحر یا کاہن کی زبان پر القاء کر دیتا ہے کہ اب جو انسانوں میں سے بعض لوگ ان جنات سے رابطہ رکھتے ہیں، فرشتوں سے جنات نے بات سنی، فرشتوں تک وہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچی اور پھر جنات سے اس کو کاہنوں تک پہنچانے کا یہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے۔ جتنی بھی سن لیتے ہیں، کوئی ایک جملہ سن لیا، کوئی دو جملے سن لیے۔ اس میں بارہا یہ بھی ہوتا ہے کہ القاء سے پہلے ہی شہاب ثاقب اسے پا لیتا ہے، یعنی یہی موقع ہے جس کی قرآن نے بھی تصویر کشی کی ہے کہ وہ اوپر گئے ہوتے ہیں تو وہاں پر تارے ٹوٹ کر ایک سحاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے جس سے ان جنوں کو یا ان اچکوں کو یا اس طرح باتوں کو اچک لینے والوں کو بھگایا جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر والا جس نے بات سنی اس سے پہلے کہ وہ نیچے والے کو بتائے، وہ شہاب ثاقب کا نشانہ بن جاتا ہے، جو میزائل کی طرح ٹوٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، اس کا نشانہ بن جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے القاء کر دیتا ہے، یعنی مارا تو جاتا ہے لیکن بات نیچے کہہ چکا ہوتا ہے۔ اب یہ بات جب نیچے پہنچ گئی تو پھر پے در پے ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھ آتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ کاہن، یعنی جب وہ کاہن اور ساحر پر انسانوں میں سے جنہوں نے یہ بغل بنائے ہوتے ہیں اور اس طرح کے علوم سے جن کی دلچسپی ہوتی ہے اور جو جنوں سے رابطے پیدا کرتے ہیں، پھر وہ کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ خود بولتا ہے، یعنی اب گویا وہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ بات تو کوئی ایک جملہ، کوئی دو جملے، کوئی ایک خبر یہ کان میں پڑی ہے، لیکن وہ پھر انسانوں کی نفسیات کا علم رکھنے کی وجہ سے اس میں 100 طرح کے جھوٹ ملا کے، جس طرح کے نجومی حضرات بھی، ہاتھ دیکھنے والے بھی کرتے ہیں، کہ جو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے اور جس میں کچھ حقیقت بھی بعض اوقات ہوتی ہے، اس میں پھر جھوٹ پر جھوٹ ملانا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ خود بولتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کیا فلاں فلاں دن اس نے ہمیں اس طرح کی بات نہیں کہی تھی۔ چنانچہ وہ جب جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ تو جھوٹی بات تو جھوٹی ہی ہوتی ہے، تاہم اسے جھٹلانے کے لیے جب کوئی شخص مثال دیتا ہے کہ دیکھیے یہ ان کی پیشین گوئی تو بالکل غلط نکلی، یہ بات تو انہوں نے صحیح نہیں بیان کی تھی، تو فوراً ان کے حامی کہتے ہیں کہ اس دن تو بات ٹھیک نکلی تھی، اتنی بات میں تو یہ سچے تھے، تو وہ گویا ان کا دفاع اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات اس نے آسمان سے سنی تھی اس کی وجہ سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جو امتحان برپا ہوئے ہیں اور جس طرح انسان کو ابتلا سے گزارا جا رہا ہے، یہ امتحان اور ابتلا علم کا بھی ہے اور عمل کا بھی ہے۔ اور علم کے امتحان میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے صفات اور اللہ کے حقوق کے معاملے میں آدمی صحیح جگہ پر کھڑا ہے، اور اس طرح کی چیزیں اس کو متاثر نہیں کرتیں، وہ ان چیزوں کے درپے ہو کر اپنے آپ کو اوہام کی نظر نہیں کرتا، یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہ رکھا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی ابتلا کی اسکیم کی وجہ سے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوتی ہیں، یعنی یہ کہ فرشتے اس طرح پر مارتے ہیں، آواز اس طرح آتی ہے، ان کے بارے میں قرآن کی ہدایت ہے کہ کوئی شخص ان کی حقیقت کے درپے نہ ہو۔ اس میں ظاہر ہے اجمالی علم دیا جاتا ہے، بلکہ اتنے علم پر اکتفا کرے جو اللہ نے از راہ عنایت دے دیا ہے، اس لیے کہ اس کا لازمی نتیجہ دلوں کا زیغ ہے۔ اگر ان چیزوں کے پیچھے پڑے تو پھر دلوں پر ٹیڑھ آتی ہے، جس سے ہر بندہ مومن کو اپنے پروردگار کی پناہ مانگنی چاہیے۔
یہ مضمون وہی ہے جو اس سے پچھلی روایتوں میں بھی چلا گیا. اس میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو کوئی سچائی کسی نجومی کے ہاں یا کسی عامل کے ہاں یا کسی کاہن کے ہاں سامنے آتی ہے، اس سے متاثر ہو کر اپنا ایمان خراب نہ کرو، اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.